اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں ہم لوگ مفتی صاحب. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج گئے, بہت ہی فیمس ایک واقعہ ہے. تو کچھ ہمارے آریہ سماجی بھائی اس طریقے کا اس کے اوپر آبجیکشن اور اس طریقے کا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ بلایا, پھر اس کا ایک باقاعدہ ایک ورنن ہے کہ پہلے آسمان پہ گئے یہ دیکھا, دوسرے آسمان پر یہ دیکھا, پل صراط, جنت, جہنم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی یا کون سا راکٹ تھا کہ جس میں بیٹھ کے وہ وہاں پر گئے, حالانکہ وہ ایک براق کر کے کسی جانور کا ذکر آتا ہے. تو اس پہ آپ کیا جواب دو گے؟ حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ سوال وہ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ویدوں میں جہاز بنانے کی ٹیکنالوجی کا ذکر ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ سوال وہ کرتے ہیں جب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیتا جی کو جب راون نے کڈنیپ کیا تھا تو پشپک پہ لے کر گیا تھا. ہاں رائٹ, ٹھیک ہے, بالکل, جی 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 بالکل. ویدوں میں ایک ہاتھی والے جہاز کا بھی ذکر ہے, نہیں جس کا انجن جو ہے وہ ہاتھی جیسا ہے. اور اسی طریقے سے جو اچھا, سوریا بھگوان ہے اس کا بھی ایک جہاز ہے, اس کا بھی تذکرہ ویدوں کے اندر آتا ہے. بھائی یہ سوال کرنے سے پہلے آپ اپنی کتابیں پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ سوال کریں گے, بہت اچھا لگے گا. بالکل بالکل. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سوال کر کے ہم اب جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں, ایسا نہیں. جواب ہمارے پاس ہے. تمام مذہبوں کے اندر ایک بنیادی چیز ہے, جب تک کہ شرک اس مذہب کے اندر نہیں آیا, تمام مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, جن کو ہم جس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں, دوسرے پرمیشور کہتے ہیں, کوئی گاڈ کہتا ہے. اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن ہوا ہے, اللہ کی طرف سے انبیاء آئے ہیں, رسول آئے ہیں, اور ان انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے میریکلز دیے ہیں, معجزے دیے. ٹھیک ہے, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں, اور اللہ کے اس رسول کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس میں سے بہت سے معجزات ہیں. اس میں ایک بہت بڑا میریکل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ معراج کے اوپر تشریف لے گئے, یعنی ساتوں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کرائی. اب ظاہر ہے کہ جس طریقے سے تشریف لے گئے اس کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے کہ ایک سواری تھی, اس کا نام براق تھا. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میریکل ہے کیا وہ پاسبل ہے یا نہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی میں میریکل وغیرہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی سپر نیچرل چیز میں بلیو نہیں کرتا ہوں, میں تو نیچرل چیز میں بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, خصوصاً جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ جن کو کسی مذہب میں بلیو نہیں ہوتا, وہ کسی بھی میریکل کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سپر نیچرل ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے نیچرل ہونے کو نیچرل نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ سپر نیچرل کوئی چیز نہ ہو. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مثال کے طور پر ہم دن کو دن ہونا کب مانتے ہیں؟ جبکہ رات ہو. اگر رات نہ ہو تو ہمیں دن سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو دن کہتے ہیں, اگر دن نہ ہو تو ہمیں رات کا رات ہونا سمجھ میں نہ آئے. آپ ایک چیز کو اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں. یہ ایک فلسافیکل اصول ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا, یہ فلسفی کا ایک فنڈامنٹل اصول ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کو اگر فلی سمجھنا ہے تو آپ اس کی اپوزٹ کو دیکھو. عربی زبان میں اس اصول کو اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ وَبِالْأَضْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ, کہ بہت سی چیزیں اپنی ضد کو جب آپ اس کی اپوزٹ کو دیکھیں گے تو وہ بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ایسے ہی آپ کسی بھی چیز کا نیچرل ہونا کب سمجھتے ہیں؟ جب آپ سپر نیچرل کو دیکھیں, جب آپ کسی چیز اس کے ان نیچرل ہونے کو دیکھیں. ایسے ہی مثلا انسان کے لیے نیچرل یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں سفر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہو, پتہ چلا اس نے راکٹ پہ بیٹھا اور وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. یہ ایسا پاسبل ایک عام انسان کے لیے نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن ہم نے یہ کیسے سمجھا کہ پاسبل نہیں ہے؟ جب سپر نیچرل ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلایا. اچھا, اب سوال یہ کہ کس چیز پر بلایا, کیا کوئی جہاز تھا, کیا کوئی سواری تھی؟ حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اس سواری کا نام براق تھا. اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک گھوڑے جیسا سائز تھا اس کا, اور اس کی اسپیڈ اتنی تھی. دیکھیے براق جو ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, اور یہ پلورل ہے برق کی, اور برق کے معنی آتے ہیں لائٹ کے. آپ آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کے مطابق دنیا یہ جانتی ہے آج کہ سب سے جو تیز چیز ہے وہ کیا ہے؟ لائٹ ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے لیے لفظ بولا گیا براق, یعنی وہ جو سواری تھی اس کے لیے بولا گیا براق. اور براق پلورل ہے برق کی, اور برق کے معنی آتے ہیں روشنی, یعنی اس سواری کی جو اسپیڈ تھی وہ لائٹوں کی اسپیڈ کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی. تو اس
ان احادیث سے تو جو آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے دراصل اس کی تائید ہوتی ہے. ہم تو سمپلی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر تاریخ میں ہمارے یا انبیاء کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو دور بیٹھے کسی چیز کا علم ہو گیا تو اسی کو ہم میریکل معجزہ کہتے ہیں. یا اگر کسی غیر نبی کے ساتھ جو وہ انسان نبی نہیں تھا لیکن اللہ کا بندہ تھا اسی کو ہم کرامت بولتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس میں اس انسان کا کوئی دخل نہیں. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے معراج پر جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں جا سکتے تھے, اس لیے کہ وہ انسان تھے, بشر تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معراج پر گئے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی معجزات ہیں, جتنے بھی میریکلز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں. اچھا میریکل کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بھائی میریکل وہ ہے کہ جو انسان کرنا چاہے نہ کر سکے, اللہ کرنا چاہے تو کر دے. اب اگر آپ کو میریکل پہ اعتراض ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر اللہ اور انسان میں کیا فرق رہ گیا بھائی؟ اگر اللہ اور انسان میں آپ کو فرق کرنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اسی کو تو میریکل کہتے ہیں.